میازم لیکچر 23 پر آتے ہیں۔ 22 کے آخر میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمیں پاگل خانوں میں لوگ نظر آتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ گنوریا کا دب جانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے علاج میں مرض کے دب جانے کی ہسٹری کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا، اور جو دوسرا سسٹم ہے اس میں تو بالکل ہی اس کا کوئی لنک ہی نہیں رکھتے گنوریا کا پاگل پان کے ساتھ۔ نہ کوئی تحقیق کی جاتی ہے کہ کس مرض کے دب جانے سے کون سی سیکنڈری ڈیسیز پیدا ہو رہی ہے۔ دراصل ایسے معالجین کے نزدیک اسباب مرض کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ان لوگوں کی روٹین ہے کہ سائیکی کیسز میں اینٹی ڈپریسنٹ دے دیں گے، ٹرینکولائزر دے دیں گے، ٹھیک ہے، سلیپنگ پلز دے دیں گے، کوئی بھی سکون بخش دعا دے دیں گے۔ لہٰذا انہیں کیا غرض پڑی کہ وہ کوئی اس طرح کی ریسرچ کریں، اس پر غور کریں، لیکن ایک سچا معالج ان معاملات پر ضرور غور و خوض کرتا ہے اور اسباب مرض کو گہرائی میں جا کر ذہنی اور جذباتی سطح پر تلاش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی کے مرکزی نظام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور اس سلسلے کی تیسری اور آخری سپریشن، جیسا ہم نے کہا، ملیریا بخار کی ہے، جو اگرچہ کم دیکھنے میں آتی ہے لیکن بہت عام ہے۔ ملیریا چونکہ عاد میازمی شکل ہے اور یہ سورک یا سوڈو سورک میازم کی وجہ سے دب جاتا ہے، اور سوڈو سورک کی دراصل ٹیوبر میازم ہے جو اس کو دبا دیتا ہے۔ اور ملیریا بخار اکثر کونین یا آرسینکم کروڈ حالت میں دینے سے دبا دیا جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ ملیریا کے دب جانے سے دمہ، مزمن سر درد، مزمن جگر اور تلی کی بیماریاں، ٹی بی اور کھانسی جنم لیتے ہیں، یہاں تک کہ پاگل پن کے پس منظر میں بھی یہی ملیریا اور بخار کے دب جانے کی ہسٹری ملتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان کا ملیریا دبا دیا جاتا ہے تو انہیں جگر اور تیلی کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یا دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں، انہیں ٹی بی ہو جاتی ہے، جلد کا رنگ مٹی جیسا ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ ہانیمن نے کہا ہے کہ ان تین میازم اور ہومیوپیتھک دواؤں کے علم کے بغیر کرونک ڈیسیزز کا کامیاب علاج حتمی طور پر ناممکن ہے، اور جو تینوں میعاد ہر بیماری کا اولین سبب ہے۔ یہ میازمی ہیں جو ہر بیماری کا اولین سبب ہیں، اور ملیریا کے دبائے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ مسٹر جان بین، عمر 42 سال، اسے ملیریا ہوا، اس کا کونین سے علاج کیا گیا، تو اس کے بعد کئی سال اسے بیماریاں رہیں، اور کونین کی پروونگ کے اثرات اس پر نظر آتے تھے، اور پھر 1 سال بعد اسے برائٹ ڈیسیز ہو گئی، جی، آٹو امیون ڈیسیز۔ اس کو کمر میں متواتر درد رہتی، پیاس شدید، نکاہت، بار بار پیشاب آنا، گردوں کی کچھ اور علامات بھی تھیں جن کو میں نے مکمل غور و خوض کرنے کے بعد میں نے اس شخص کو مناسب خوراک پر رکھا، اور آرسینکم 200 دی گئی، جس سے اس کی ساری علامات دور ہو گئی۔ اس کے بعد سلیشیا دی گئی،
جس نے اس کو 1 سال کے اندر اندر شفا یاب کر دیا۔ یہ 12 سال پرانا واقعہ اور مریض ابھی تک ٹھیک ہے۔ ایک اور کیس کا ذکر کرتے ہیں۔ خاتون، عمر 32 سال، شادی شدہ، 3 بچوں کی ماں، یہ بچوں کی پیدائش سے پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے اس نے اپنے خاوند سے سوزاک حاصل کیا اور یوں اس کو زنانہ اعضائے تناسل کی بیماریاں لگ گئیں اور وہ رحم نکلوانے پر، یوٹرس نکلوانے پر مجبور ہو گئی۔ آپریشن سے بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپریشن کے کچھ عرصے بعد اس کو مزمن نزلہ زکام ہو گیا، کرونک، اور ناک کے اندر سے زردی مائل سبز رنگ کی پیپ خارج ہوتی رہتی۔ میں نے اسے بہت ساری دوائیں دی لیکن کچھ خاص فائدہ نہ ہوا۔ میں دراصل کسی دوسرے شہر سے اس کا علاج بذریعہ خط و کتابت کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرا کلینک وزٹ کرے۔ میرا کلینک اس کی رہائش سے 100 میل دور تھا۔ وہ مریضہ آئی، میں نے اس کی مزید علامات لیں تو معلوم ہوا کہ اس کی بہت ساری علامات تبدیل ہوتی رہتی تھی اور کوئی بھی 2 سے 3 دن ایک جیسے نہ گزرتے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے خوف زدہ رہتی، گرمائش اس کو اچھی لگتی تھی۔ رحم نکالنے سے پہلے اس کے حیض بدبودار ہوتے تھے، رحم نکالنے سے پہلے، اور جب خون حیض جاری ہوتا تو اچھا محسوس کرتی۔ میں نے اسے سورینیم CM دی اور 1 ہی ہفتے کے اندر اندر اس کا لیکوریا جاری ہو گیا، یعنی ڈسچارج جاری ہو گیا۔ جیسا کینٹ کہتے ہیں ڈسچارجز آر ہیلدی سائن، یہاں بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ڈسچارج جاری ہو جائے، دبا ہوا تو مریض بہتر ہو جاتا۔ تو ڈسچارج جاری ہو گیا، جس میں بہت جلن اور خارش ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی، یعنی یہ ڈسچارج جاری، لیکوریا جاری ہونے کے ساتھ ہی اس کی نزلے زکام والی علامات غائب ہو گئیں اور وہ جلد ہی صحت یاب ہو گئی۔ تو یہاں ہم دوستو لیکچر 23 ختم کرتے ہیں۔ تو لیکچر 24 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔